تو حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ آج وہ کام جو یورپ کا 600 سالوں سے ادھورا ہے، اس نے آدھا تو کام سلطنت عثمانیہ کو، خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے کر دیا، اور کس کے ذریعے سے کرا؟ وہ عبد الوہاب کی اولادوں کے ذریعے سے کرا، یعنی عبد الوہاب کی اولادوں نے ترکی سلطنت کے ساتھ میں غداری کر دی۔ آج بھی وہ دستاویز، آج بھی وہ سرٹیفکیٹ ترکی حکومت کے پاس میں موجود ہیں جس پہ یہ دستخط ہوئے تھے کہ ترکی کے مسلمان مسلمان نہیں ہیں، پکے سچے مسلمان ہم ہیں، کیونکہ نبی آخر الزماں ہم میں تشریف لائے تھے۔ اے ظالمو، تم کیا نبی کی ذات کو سمجھو گے؟ جب تمہارا دل نبی سے دور ہے، نبی کی شریعت سے دور ہے، تو تم کیا سمجھو گے نبی کی بات کو؟ تو سارے یورپ کے لوگ، سارے ایشیا کے لوگ مدینہ کے لیے تڑپتے ہیں، اور مدینہ کے لوگ یورپ کے لیے تڑپتے ہیں۔ سلمان کی اولادیں کہتی ہیں کہ ہمیں مدینہ اچھا نہیں لگتا، یہاں کیا ہے؟ یہاں تو ریت ہی ریت ہے، چلو USA چلو، UK چلو، وہاں دیکھو ہر طرف نظارہ نظارہ ہے۔ ارے نظارہ ہی نظارہ ہے۔ تو یزید نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آج جو برائی کی بنیاد میں ڈال رہا ہوں، تو اس برائی کی بنیاد پہ عمارت بنانے والے یہی حجاز میں پیدا ہو جائیں گے، یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن آج تڑپتے ہیں، یزید کی اولادیں آج پیدا ہو گئیں اور کہتی ہیں یزید ہمارا پیشوا ہے، یزید ہمارا پیروکار ہے، اور امام اعظم ہمارے پیروکار نہیں۔ وہ امام اعظم جس نے قرآن و حدیث کا صحیح معنی بتایا، قرآن و حدیث میں سے جنہوں نے 2 لاکھ ہم کو مسائل کا استنباط و استخراج کیا، وہ ہمارے پیشوا نہیں۔ امام اعظم کو اگرچہ ظالم حکومت حجاز کی سارے قوانین، جو بھی اس کا سپریم عدالت جسے کہیے، اس کے اندر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سب امام اعظم کے قوانین اور قاعدے قوانین پہ ہوتے ہیں، امام محمد کے قاعدے قوانین پہ ہوتے ہیں، انہی مسائل کے زیر نظر ہوتے ہیں۔ مگر وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے امام اعظم کو، اس لیے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کو ماننے والے تھے، اس لیے ہم نبی سے اور ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو ہر نبی کی ہر بات کو ختم کرنے والے ہیں، نبی کے سوچ کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ مسجد حرم شریف کا یہ کٹ ملا 2 پیروں کا بھیڑیا، 2 پیروں کا جانور، جو امام ہے، جو نیٹ کلب میں جا کر کے شراب پیتا ہے، کئی مرتبہ شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا۔ آج ہمارے ہندوستان کی خانقاہوں کے کچھ گدی نشی، لڑکی نشی کہتے ہیں نماز پڑھنے میں کیا جا رہا ہے، نماز پڑھ لی جائے۔ ارے جب تم اپنے گاؤں کی امام کے پیچھے، جو اگر آپ کو بیڑی پیتا ہوا دکھ جائے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، کسی غیر محرم کی طرف ایک نظر جو جائز ہے وہ لگاتا ہوا مل جائے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو بتاؤ دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ نائٹ کلب میں رہنے والا شرابی مسجد حرم شریف کا امام ہے۔ ارے فرعون نے تو انسانیت کو قتل کیا تھا، انسانیت کو شرمسار کیا تھا، فرعون کو تو انسان بھی کہنا جائز نہیں۔ میرے بھائیو، انسانیت کو مردہ کر دیا تھا، ہر روز 70,000 بچے مارتا تھا فرعون۔ مگر ارے تم کٹ ملے، تم کو مسلمان کہنا تم کو جائز نہیں، تم کو ہر روز نبی کی شریعت کے خلاف تم قانون بناتے ہو، اور جو بھی مولوی، جو بھی مفتی حجاز میں رہنے والا یا پھر عرب میں رہنے والا ہو، عجم میں رہنے والا ہو، تمہارے خلاف کوئی قاعدے قوانین تو آواز بھی کھولتا ہے تو تم اس کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیتے ہو۔ لاکھوں مولوی سڑ رہے ہیں جیل میں سعودی عربیہ کی، صرف اس نیت سے کہ انہوں نے آواز اٹھائی، انہوں نے کہا کہ یہ جو تم قاعدے قوانین مذہب اسلام کے خلاف لگا رہے ہو، اس سے مذہب اسلام کی بنیادیں ہل کے رہ جائیں گی، یہ قاعدے قوانین مت لگاؤ۔ جہاں انہوں نے آواز اٹھائی وہیں پر جیل کے سلاخوں میں پہنچ گیا وہ۔ کتنا مولوی سڑ رہا ہے، اس نے تو یہ سوچا تھا کہ عبد الوہاب کی اولادیں بہت اچھا کام کریں گی، اپنی سلطنت بنائیں گی، اپنی حکمرانی ہوگی، قرآن و حدیث کی تبلیغ ہوگی،
پوری قیادت ہوگی امت مسلمہ کی، لیکن آج امت مسلمہ کی قیادت نہیں ہو رہی ہے بلکہ شیطان کی پیروکاری ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں سلمان بن عبد العزیز کا جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہو، مگر ہاں قاعدے قوانین اسلام کے لیے ہیں، اسلام کے قاعدے قوانین ہیں، فالوور ہیں وہ، مگر وہ کون ہیں؟ وہ پاکستانی ہیں، وہ افغانستانی ہیں، وہ بنگلہ دیشی ہیں جن کے لیے قاعدے قوانین ہیں، جن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے شرابی کے پیچھے نماز پڑھیں، زائنی کے پیچھے نماز پڑھیں۔ جو اپنی بکواس آ کر کے کہتا ہے، سوشل میڈیا پہ آ کر کے کہتا ہے کہ امت آج پوری دنیا انسانیت کے اندر دو ہی قیادت کرنے والے ہیں، ایک تو ٹرمپ ہے اور دوسرا جو قیادت کرنے والا ہے پوری امت مسلمہ کی تو وہ سلمان بن عبد العزیز ہیں۔ تو اس کو اتنی گالیاں ملی لوگوں نے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھنا چھوڑ دی۔ میرے بھائی یہ بتاؤ تو صحیح، لوگ اس کی گالی کو چومتے ہیں، ہمارے ہندوستان میں پاکستان میں امام کو داڑھی پکڑ کے جیسے مارتے ہیں، ویسے ہی پاکستان میں جو مسجد حرم شریف کا امام بن جاتا ہے اس کی گالی کو چومتے ہیں۔ میرے بھائیو، نبی کے روضے کی طرف چومنا، ان کو سلام کرنا ناجائز ہے، مگر مسجد حرم شریف کے جو امام ہے اس کے سامنے جھکنا، اس کو سلام کرنا، اس کی گاڑی کو بوسہ دینا، اس کی جوتیوں کو بوسہ دینا، سب جائز ہے، سب جائز ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے الٹی حکومت، شیطانی حکومت۔ تو یزید نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری بھی اولادیں پیدا ہوں گی اور وہ بنیاد جو میں برائیوں کی ڈال رہا ہوں اور میں جگر گوشہ رسول کو شہید کروا رہا ہوں، ان سے جبرن بیعت لے رہا ہوں، مدینہ کی عورتوں سے جبرن بیعت لے رہا ہوں، جبرن اپنے جھنڈی کی نیچے لا رہا ہوں، تو ایک دن وہ بھی ہوگا کہ یہی مدینہ سے، یہی مکہ سے ایسی اولادیں پیدا ہو جائیں گی جو میری برائی کی بنیاد پہ عمارت ڈالیں گی، اور وہ یہ کہیں گی کہ صحابی کا مزار بنانا شرک ہے، صحابی کے مزار پہ فاتح پڑھنا شرک ہے، نبی کی تعریف کرنا شرک ہے، ہر طرف شرک اور کفر کی آندھیاں چلائیں گی۔ اے میرے بھائیو، شیطان تو قدم نہیں رکھ سکتا مسجد حرم شریف میں، مگر شیطان کا باپ مسجد حرم شریف کا ممبر پہ بیٹھ کر کے خطبہ پڑھتا ہے۔ دیکھو، خطبہ پڑھتا ہے، خطبہ، اللہ بہتر جانے کس کی وہ تعریف کرتا ہے۔ خطبے سے میرے بھائیو یزید نے امیر المؤمنین حضرت علی کا نام نہیں نکالا تھا، خطبے سے جو ہے افضل البشر بعد الانبیاء افضل البشر صدیق اکبر کا نام نہیں نکالا تھا، ابو بکر صدیق کا نام، عثمان غنی کا نام نہیں نکالا تھا۔ یزید نے یہ بات اس بات پہ حضرت علی کا نکال دیا تھا، کہا تھا میں حضرت علی کی تعریف نہیں کر سکتا اس لیے کہ انہوں نے میرے ابا کے ساتھ میں جنگ کی ہے۔ مگر آج جو مسجد حرم شریف کی ممبر پہ بیٹھ کر کے جو خطبہ پڑھتا ہے اور جو خطبہ پڑھتا ہے جمعہ کے دن، تو اس میں کہیں بھی اہل بیت اطہار کا نام نہیں، کہیں بھی خلفائے راشدین کا نام نہیں، نام ہے تو عبد الوہاب کا نام ہے، کہ یہ سب شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ ارے تیرے نزدیک شرک ہوگا، ہمارے نزدیک تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہمیں تو سوچ ملی ہے تو علامہ اقبال سے ملی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، نبی کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ حضرات یہ کہاں بتائیں گی، یہ عبد الوہاب کی اولادیں، ان کے خلاف اگر تم نے حکومت کے خلاف، ایک قائد قانون کے خلاف اگر تم نے آواز اٹھائی تو سیدھے جیل کی سلاخوں میں تمہارا بستر باندھ دیا جائے گا۔ ہاں اگر تم نے عبد الوہاب کی تعریف ہی کر دی، ہندوستانی بہت سارے کٹ ملے مولوی پہنچے ہوئے ہیں جن کا کام عبد الوہاب کی مشن کو آگے بڑھانا نہیں، ایک لال رومال ہے، ایک لال داڑھی والا ہے، اس مولوی کا نام میں نہیں بتاؤں گا، دونوں کا کام یہ ہے کہ ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی لوگوں کو گھیرنا اور یہ بتانا کہ یہ شرک ہے، 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 یہ شرک ہے۔ ارے سب سے پہلی سن لے،
اے عبد الوہاب کی اولادے، تو بھی تو سب سے بڑا مشرک ہے، تجھ سے بڑا شرک۔ اگر ہم ولی کو مانیں، نبی کو مانیں، صحابی کو مانیں تو ہم مشرک ہیں، تو ہمیں یہ مشرک کی صورت میں ہم مومن ہونا ہمیں پسند ہے۔ مگر اے ظالم، تو ایک قائد بنا ہوا ہے، تو لٹیرے کی صورت میں، شرابی کی صورت میں، عیاش کی صورت میں، زانی کی صورت میں، ایک کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ امریکہ تیرے منہ میں پیشاب کرتا ہے، اس پیشاب میں تو جو ڈبکی لگاتا ہے، تو اس ڈبکی میں تو پوری امت مسلمہ کی قیادت، تو یہ قیادت کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے تجھ کو قیادت مل سکتی ہے، ہاں مل سکتی ہے، تجھ کو قیادت اسرائیل کی مل جائے گی، جا چلے جا۔ اے ظالم، تجھ کو قیادت مل سکتی ہے، جو بھی عبد الوہاب کی اولاد ہے ان کو مل جائے گی۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نالائق اس کی مل جائے گی، جا۔ اور تو اور ایک ہمارے ہندوستان میں جو صوبہ اتر پردیش ہے، اس کا ایک ضلع ہے سہارنپور، اس میں دو اولادیں رہتی ہیں، اندھا گرو بہرا چیلا ہیں۔ وہ تو مقلد تو ہیں، یہ تو بات ماننے کی ہے۔ مدنی محمود مدنی، ارشد مدنی، وہ مقلد تو ہیں، ہم بھی مانتے ہیں مقلد ہے، مگر وہ مقلد امام اعظم کے نہیں، کیونکہ امام اعظم تو قتیل تھے، عشق رسول میں قتیل تھے، اور وہ ارشد مدنی محمود مدنی وہ بھی قتیل ہیں، وہ حکومت کی یاد میں قتیل ہیں، حکومت کی یاد میں فنا ہیں، تاکہ اگر اللہ کی یاد میں اگر انسان اپنے جسم کو قتل کرے گا تو کہاں مل جائے گا؟ ولایت کا عہدہ مل جائے گا، قطب کا عہدہ مل جائے گا، مگر انہیں نہ قطب کا عہدہ چاہیے، نہ ولایت کا عہدہ چاہیے، انہیں چاہیے راجیہ سبھا کا عہدہ چاہیے۔ تو مل گیا اس کو، محمود کو مل گیا۔ نام کتنے پیارے پیارے رکھے ہیں سور کے بچے، خبیث کی اولادوں نے، تو مل گیا۔ اور جب مل گیا عہدہ، راجیہ سبھا کا عہدہ مل گیا، تو جس کا کھاتے ہو تم اسی کا گاتے ہو۔ ارے آنکھ منہ کھاتا ہے، آنکھ جھیپتی ہے۔ جب تم نے منہ میں، جب تم نے RSS کا نوالا کھایا تو تمہاری زبانیں یہ کہنے سے ہچکنے لگیں کہ RSS کا جو تمہارا دوغلا پن تھا، جو NRC لا کر کے ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنا تھا، تم اس کا ویرودھ نہیں کر پائے، کیونکہ آنکھ دیکھتی ہے، زبان کھاتی ہے، مزہ لوٹتی ہے، لیکن آنکھ جھیپتی ہے۔ تم نہیں کر پائے، کھل کے بتاؤ، اگر کھل کے رد کرا ہو جمعیت علماء ہند نے؟ نہیں کرا ہے میرے بھائیوں، نہیں کر سکتے۔ تو آج تک ارشد مدنی محمود مدنی یہ پیروکار ہیں، یہ مقلد ہیں، مگر کس کے مقلد ہیں؟ امام اعظم کے مقلد نہیں، بلکہ یہ مقلد ہیں ہندوستانی سرکار کے مقلد ہیں، عبد الوہاب کے مقلد ہیں۔ ارے بھائی، جس کی بات مانو گے اسی کی تو مقلد بنو گے، اور جس کا تم بات ہی نہیں مان رہے ہو اس کی مقلد کیسے بن سکتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، کسی بھی حال میں تم نہیں بن سکتے۔ میرے بھائیو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تو یزید نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری اولادیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیو، تو میں یہی عرض کر رہا تھا، یزید نے جب ابن زیاد کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد میں وہ ابن زیاد جو بہت بڑا ظالم تھا، جس کا حشر اچھا نہیں، جس کی صورت اچھی نہیں، اس نے جیسے ہی کوفہ کے لوگوں پہ یہ حکم نافذ کیا، اے کوفہ والو، اگر مسلم بن عقیل کو کل صبح ہونے سے پہلے اگر میرے پاس میں تم نے حاضر نہیں کیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوفہ کے لوگ کہتے کہ ہم جان دینے کو تیار ہیں، ہم اپنے بچوں کو یتیم دیکھنے کو تیار ہیں، مگر مسلم بن عقیل کو دینے کو تیار نہیں۔ مگر دل اللہ پاک کو دکھانا تھا کہ دیکھو، یہ کوفہ کے لوگ جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، جس نے عثمان غنی کو شہید کیا، یہ منافق ہیں، یہ ابن سبائی ہیں، امام حسین کو چاہنے والے نہیں ہو سکتے، مگر دستخط انہوں نے کر دیے ہیں، لکھت روپ سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہاں امام حسین کو
ہم ماننے والے ہیں تو ہمیں امام حسین کو اگر تم زبان سے ماننے والے ہو، دل سے نہیں ماننے والے ہو، تو اس کا بھی پردہ فاش کرتے ہیں۔ دنیا نے دیکھ لیا، زمین و آسمان نے دیکھ لیا، کوفہ کی وادیوں نے دیکھ لیا، ابن زیاد کا جیسے ہی حکم آیا تھا، شام کے وقت ابن زیاد آیا تھا اور پردہ اوڑھ کر کے آیا تھا، لوگ یہ سمجھے تھے کہ امام حسین آ گئے، مگر وہ نکلا ابن زیاد نکلا۔ میرے بھائیوں بتاؤ، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آ گئے۔ پورے گاؤں کے لوگوں نے جس طریقے سے جب میرے نبی مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تھے تو مدینہ کی لڑکیوں نے، باندیوں نے، بیٹیوں نے بڑے انداز سے، سہانے انداز سے یہ کہے تو میری بات یہی چل رہی تھی، ارے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، ارے طلعت بدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ میرے بھائیو، اس طریقے کے کچھ کلمات کہے تھے۔ آپ کلمات بہت ساری کتابوں میں مل سکتے ہیں آپ کو۔ طلعت بدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا من ثنیۃ الوداع۔ اس طریقے کے الفاظ مجھے پورے یاد نہیں آ رہے ہیں، آپ شعراء کی زبانیں آپ سنتے رہیں گے، اس میں کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ کہے تھے تو مدینہ کے لوگوں نے ایسا خیر مقدم کیا تھا، ایسا سواگت کیا تھا، آج تک میرے بھائیوں کسی نے اپنے پیشوا کا، اپنے نبی کا ایسا سواگت نہیں کیا ہوگا، مگر وہ نبی، وہ پیارے حبیب جو مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تھے تو مدینہ کے لوگوں نے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اپنے سروں پہ بٹھالا تھا۔ لوگ تڑپ رہے تھے، لوگ اپنے آپ کو مٹنے کو بھی تیار تھے اور یہ کہنے کو تیار تھے کہ نبی آخر الزمان میرے گھر میں تشریف فرما ہو جائیں، میرے گھر میں اپنی سواری روک لیں، میرے گھر میں ایک دن کے لیے میرے گھر کی مہمان نوازی قبول کر لیں۔ میرے بھائی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا تھا نہیں، میری اونٹنی معمور ہے، جہاں وہ رک جائے گی میں اسی گھر کا مہمان بن جاؤں گا۔ مگر اونٹنی کی بھی دیکھو، اونٹنی وہ کہیں بھی کسی صحابی کے مکان پہ ٹھہر سکتی تھی، مگر وہ صحابی جو جلیل القدر صحابی ہیں، جن کا مزار مبارک میرے بھائیوں ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں نہیں، بلکہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر جس کو فتح کرنے کے لیے لوگوں نے بڑے بڑے سپنے دیکھے، جس کو شیخ محمد فاتح نے فتح کر لیا، قسطنطنیہ ہیں، وہاں پر مزار ہے ابو ایوب انصاری۔ تو میرے بھائیوں، لوگ جاہلوں نے ان کی طرف نسبت کر لی کہ میرے فلاں خاندان سے، فلاں نبی سے ہماری نسبت ہے۔ ارے ظالمو، اے جاہلو، کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہندوستان میں کوئی صحابی آئے؟ بہت کم صحابی آئے، تو انصاری برادری انصاری سے بن گئی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب ہمارا یہ ہے، لیکن وہی نبی کا ایک جگر کا ٹکڑا، ایک پھول، جس کو نبی نے اپنی پیٹھ مبارکہ پہ، پشت مبارکہ پہ ایک نماز کی حالت میں جس کو اپنی اوپر بٹھالا، میرے بھائیوں، جس کے گلے کو چوما، جس کے ناف کو چوما، جس کو چہرے کو چومتے تھے اللہ کے پیارے نبی، اس پیارے نبی کے نواسے کو نواسے رسول، جگر گوشے رسول کو کوفہ کے لوگوں نے بھی بلایا تھا کہ آپ ہجرت کر جائیے۔ آپ پہلے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مکہ سے کوفہ کی طرف آپ گئے، تو سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ نواسے رسول آ رہے ہیں، ہم تو صرف زبان سے ہم نے بلایا ہے، زبان سے کہہ کر کے ہم نے دھوکے میں ڈالا ہے امام حسین کو، لیکن ہم امام حسین کے ذریعے سے یزید میں، امام حسین میں جنگ کروائیں گے اور پھر مسلمانوں کا قتل و غارت گری ہوگی، اس سے ہم کو مزہ ملے گا۔ لیکن اللہ پاک نے ان کی بھی چہرے کو پردہ، ان کے چہرے سے بھی پردے کو ہٹا دیا، جس طریقے سے عیسائیوں کے چہرے کو ہٹا دیا، عیسائیوں کے چہرے سے پردے کو ہٹا دیا۔ عیسائی تو یہ کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم نے صلیب پہ ان کو نہیں لٹکایا، لیکن اللہ پاک نے کہا نہیں، تم نے صلیب پہ لٹکایا، لٹکانے والے بھی تم تھے، مگر سنو، تم دھوکہ کھا گئے، تم فریب کھا گئے، تم
یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، ایک اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے رسول حضرت عیسیٰ روح اللہ کو ہم نے صلیب پہ لٹکا دیا، اس لیے ہم نے حق کو دبا دیا۔ نہیں، تم نے حق کو نہیں دبا سکتے، تم حق کو پیروکار بن گئے مگر حق کو نہیں دبا سکتے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اسی طریقے سے کوفائی جو کوفی تھے، لا یوفی، کوفہ والے یہ چاہتے تھے امام حسین اگر کوفہ میں آ جائے پھر ہم کو کوفہ کے ان کے ہاتھوں میں بیعت کر کے یزید سے ہم جہاد کریں گے، یزید سے لڑیں گے اور پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے۔ مگر کوفہ کے لوگوں نے دیکھ، اللہ پاک تو تمہارے دلوں کو راز سے بھی واقف ہے۔ انا نعلم ما توسوس به الحق انا نحن نقرب ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ سورہ قاف اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ ارے ہم نے انسان کو پیدا کیا، جو انسان جو چیز بناتا ہے اس کے ہر ایک ٹکڑے سے ہر ایک پرزوں کو جانتا ہے۔ جو کمپنی جو گاڑی بناتی ہے وہ کمپنی اس کے ایک ہر ٹکڑے کو، ہر ایک راز کو جانتی ہے۔ جو گرو اپنے چیلے کو شکشا دیتا ہے تو وہ سب جانتا ہے کہ میرے چیلے میں کتنی شکشا کو پراپت کرنے کی क्षमता ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو بنایا، اب انسان کو بنایا، پروردگار عالم تو تمہارے دلوں میں جو وسوسے اٹھتے ہیں اس سے بھی واقف ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور واقف اس لیے ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سمجھے؟ تو حضرات کوفہ والوں کے دلوں سے امام حسین بھی واقف تھے۔ زمانہ جانتا تھا، زمانے نے امام حسین کو روکا اور کہا امام حسین آپ کوفہ مت جائیے، کہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ میں غداری کر دی ہے، کوفہ کے لوگوں نے عثمان غنی کے ساتھ میں غداری کی ہے، کوفہ کے لوگ تمہارے ساتھ امام حسن کے ساتھ میں غداری کی ہے، اب تمہارے ساتھ میں کیا وفا کریں گے؟ الکوفی لا یوفی تمہارے ساتھ میں وفا نہیں کر سکتے، امام حسین آپ مت جائیے۔ راستے میں ایک بہت بڑا شاعر تھا، وہ بھی ملا تھا، کافر تھا مگر ملا تھا، آپ کو سمجھایا، مکہ کے لوگوں نے سمجھایا امام حسین کو، اے امام حسین آپ کوفہ مت جائیے، کوفہ جاؤ گے تو وہاں پر معاملہ الٹ سکتا ہے، وہاں کے لوگ تمہارے وفادار نہیں، ہم وفادار ہیں، آپ یہاں رکیے، آپ کو جو چاہیے، حکومت چاہیے ہم آپ کو دے دیں گے، سلطنت چاہیے ہم آپ کو دے دیں گے۔ مکہ کے لوگوں نے کہا جو چاہیے اب ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، مگر میرے امام حسین نے کہا تھا نہیں، مجھے سلطنت نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے تو اپنے نانا کا دین چاہیے۔ میں نے کوفہ والوں کو جو دعوت نامہ جو دیا ہے، میں وہاں پر جاؤں گا اور میں یہ بتاؤں گا دیکھو میں اسی نبی کا نواسا ہوں جس نبی نے کہا تھا کہ تم جو وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو، میں اسی نبی کا نواسا ہوں جس نبی نے یہی تو کہا تھا کہ چاہے کتنی ہی مصیبت کیوں نہ جائے، کتنی پریشانی کیوں نہ آ جائے، مگر تم اپنی شریعت سے انحراف مت کر لینا، شریعت سے منہ مت موڑ لینا۔ ارے پریشانی آئے تو میری قسمت میں جتنی پریشانی ہوگی وہ تو آنا ہی ہے، اگر میری قسمت میں شہادت کا جام لکھا ہوا ہے تو مجھے شہادت کا جام مل کر کے ہی رہے گا۔ اے لوگو، امام عثمان غنی چاہتے تو اپنے پاس میں مودی کی طرح، مودی اپنے پاس میں ہمارے ہندوستان کا پرائم منسٹر اپنے پاس میں اتنے سینک رکھتا ہے، بڑے بڑے کمپنی کے جو بڑے بڑے سینک کمانڈو 1,000 نہیں سرکشا رکھتے ہیں اپنے پاس میں میرے بھائیوں، لیکن اس RSS کے دلے کی اتنی بیچ میں میرے بھائیوں اتنی حکومت پھیلی ہوئی نہیں ہے، اتنے مربع میل پہ اتنی سنسار میں اس کی حکومت نہیں چل رہی ہے جتنی سنسار میں عثمان غنی کی حکومت چل رہی تھی۔ 22 لاکھ مربع میل پہ تو میرے بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے خطاب پانے والے امیر المؤمنین کا انہوں نے سلطنت کی، انہوں نے حکمرانی کی، میرے بھائیوں انہوں نے خلافت کی، مگر میرے بھائیوں عثمان غنی نے ذرہ برابر بھی اس میں رد و بدل نہیں کیا۔
تو 22 لاکھ کا گورنر، 22 لاکھ کا حاکم کیا اپنے پاس 22,000 کو فوج کو نہیں رکھ سکتا تھا؟ کیا بربریوں کو نہیں بھگا سکتا تھا؟ کیا سبائیوں کو نہیں بھگا سکتا تھا؟ بھگا سکتا تھا، مگر وہ جام شہادت کیسے ملتا جو جام شہادت عثمان غنی نے نوش فرمایا؟ وہ نہیں مل سکتا تھا۔ امام حسین عثمان غنی 1 ہفتہ تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، آپ کو لوگ گالی دیتے رہے،